تو میں تاریخ بتا رہا ہوں، کیا نام ہے؟ نام ذرا بتاؤ، کیا نام بتایا میں نے؟ خالد ابن ولید، نام یاد رکھنا صحابی کا۔ تمہیں ہیرو کے بہت نام یاد ہوں گے، مگر اگر میں پوچھ لوں نا کہ ذرا مجھے 5 صحابی کے نام بتاؤ نا، تو ایک نہ بتا پائے۔ 5 صحابی کے نام پوچھ لوں نہیں بتا پاؤ گے، اور اگر ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو ابھی 50 کے بتا دو گے۔ یہی تو بات ہے، جبھی تو ہم پٹ رہے ہیں، تبھی تو ہمیں دنیا مار رہی ہے، تبھی تو دنیا ہمیں کاٹ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں صحابہ کے نام معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا صحابی کسے کہتے ہیں، وہ بھی میں بتا دوں۔ اب جلسے سننے کا تو ٹائم نہیں نا، ابھی یہاں ناچ گانا ہو رہا ہوتا تو نور حسن بھائی کی چھت بھری ہوئی ہوتی، سمجھ رہے؟ آنگن بھرا ہوا ہوتا، نالے پہ بیٹھے ہوتے، سمجھ رہے؟ کوئی بات نہیں ہے، گندا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر دیکھنے تو مل جائے، سب بیٹھے ہوتے چاروں طرف۔ مگر خیر آپ لوگ آئے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی بتا دوں کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے ظاہری زمانے میں ایمان لایا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ مسلمان صحابی کہتے ہیں۔ مسلمان ہم بھی ہیں، مسلمان وہ بھی تھے، مگر ہم نے نبی کا ظاہری زمانہ نہیں دیکھا ہے، کہ ہم نے دیکھا تھوڑی ہے نبی کو، بات ہے کہ نہیں؟ جس انسان نے کلمہ پڑھا اور نبی کا ظاہری زمانہ، جب نبی دنیا میں ظاہری طور پہ موجود تھے، نبی کا چہرہ بھی دیکھا اور مسلمان رہا اور ایمان پر انتقال ہو گیا، وہ صحابی رسول کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے بھائیوں کسے کہتے ہیں صحابی؟ اب بتا دو کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ بالکل یاد ہونا چاہیے، بتا دو گے نا کسے کہتے ہیں صحابی؟ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نام ہے خالد ابن ولید، پہلے یہ کافر تھے۔ کیا تھے پہلے؟ یہ کافر تھے، نبی کے دشمن، کٹر دشمن تھے، بہت بہادر، پہلے بہت بہادر، ایک دم بہت جنگجو قسم کے تھے۔ جنگ احد میں جو پاشا پلٹا تھا، مسلمانوں کو ہرایا تھا، وہ خالد ابن ولید ہی کا کام تھا، بہت جنگجو آدمی خالد ابن ولید۔ تو جب ایمان لے آئے تو اب تو ایمان کی طاقت آ گئی، اب تو اور بہادر ہو گئے، بولو نا سبحان اللہ۔ اب ایمان کی طاقت آ گئی، اب تو اور بہادر ہو گئے۔ ایک جنگ کا نام ہے جنگ یرموک، نام یاد رکھنا۔ جنگ یرموک میں خالد ابن ولید مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے، ادھر سے 60,000 دشمنان اسلام جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ کتنے آئے؟ 60,000۔ ادھر سے مسلمانوں کی فوج تھی 30,000، کتنی تھی؟ زور سے بولو۔ اور دشمنوں کی کتنی تھی؟ 60,000۔ مسلمان 30,000، عیسائی کتنے تھے؟ 60,000۔ دگنے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے کہ نہیں؟ دگنے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھے۔ خالد ابن ولید ان 30,000 میں پڑاؤ لگ گیا، یعنی خیمہ لگ گیا، ادھر بھی فوج ادھر بھی فوج، جنگ ہونا تھی۔ ادھر مسلمانوں کے جو جرنل کمانڈر تھے، فوج کے کمانڈر ہوتے نہیں ہوتے ہیں، فوج میں کمانڈر جرنل ہوتے ہیں، یہ مشورہ کر رہے کیا ہوگا۔ ادھر 60,000 فوج ہے، ہم کل 30,000 ہیں، ان کے پاس اچھے گھوڑے، ہاتھی، اونٹ بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس ہتھیار، ہمارے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں ہیں، کیا ہوگا؟ ہم 30,000۔ یہ کمانڈر جرنیل کیا کر رہے تھے؟ مشورہ۔ خالد ابن ولید بھی ایک جرنل کمانڈر کی حیثیت سے تھے۔ خالد ابن ولید بیٹھے، ارے بولے ٹینشن کیوں لیتے ہو، صبح کو جب جنگ ہوگی نا تو سب سے پہلے لڑنے میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بولے خالد تم جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ ارے ہم سب جائیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید بولے نہیں ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم 30,000 جائیں 60,000 کے مقابلے میں۔ بولے کیا مطلب؟ بولے صرف کل ان 60,000 کے مقابلے میں 29 آدمیوں کو لے کے جاؤں گا، 30واں میں ہوں گا۔ ہائے ذرا بول دو سبحان اللہ۔ ہم میں کا تو کوئی ہوتا تو کہتا خالد بن ولید میرا تو نام ہی کاٹ دو، میں تو جائے گا۔ 60,000 پہ 30 کو لے کے جا کر مروا گا، کیا کرے گا؟ بڑے بولتے کہ نہیں بولتے یار کہ بھئی ہمارا تو نام ہی کاٹ دو، اس میں سے ٹھیک ہے کام ہی ختم ہے، اپنے گھر جا کے جیئیں گے تو بنڈے جی لیں گے، بس ایسی رہ لیں گے۔ بات ہے کہ نہیں؟ یہی کہتا ہے
خالد ابن ولید نے کہا سب نہیں جائیں گے. کہا خالد پاگل تو نہیں ہو گئے؟ حضرت خالد نے کہا نہیں، مسلمان کی یہی شان ہے، ہم 30,000 اور 60,000 کے مقابلے میں نہیں، صرف ان 30 آدمیوں کو لے کے جاؤں گا جن کے 30 میں ہوں اور ان 60,000 سے لڑوں گا. اللہ. تو جب یہ کہا نا میں لے کے جاؤں گا 29، تو کھڑے ہو کے کہنے لگے خالد مجھے بھی لے کے چلنا، خالد مجھے بھی لے کے چلنا، خالد مجھے بھی لے کے چلنا، خالد مجھے بھی لے کے چلنا. اور ہم ہوتے تو کیا کہتے بھئی اپنا حساب نہیں ہے. کوئی کہتا کہ میرے زکام تیز ہے، کوئی کہتا میرے پیٹ میں بہت درد ہے، کوئی کہتا اپنا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. کہیں بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ، کیا ایمان کی طاقت تھی یار بھائیوں، کیا ایمان کی طاقت تھی. ذرا توجہ تو کیجیے. بتیرا سمجھایا حضرت خالد کو، پوری رات سمجھاتے رہے خالد تمہیں ہو کیا گیا. حضرت خالد نے کہا یہ نہ پوچھو کیا ہو گیا. حضرت خالد نے فرمایا ارے میں تلوار کی بنیاد پہ نہیں لڑتا ہوں، میں تو مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پہ لڑتا ہوں. مجھے بھروسہ تلوار پہ نہیں ہے، مدینے والے کی محبت کا بھروسہ. پوری رات سمجھایا، سمجھا کے حضرت خالد کو اس چیز پر راضی کر لیا کہ 29 نہیں، کم سے کم 60 آدمیوں کو لے کے جاؤ تاکہ 1000 پہ ایک ہو جائے. 30 تو اپنی مرضی سے لے جا رہے ہو سب، 30 ہماری مرضی سے لے جاؤ. 30 تو تم جا ہی رہے ہو نا، اور 30 ہماری مرضی سے لے جاؤ. تو حضرت خالد نے ان کی یہ بات مان لی، چلو اچھا میں 30 تمہاری مرضی سے لے جاؤں. حضرت خالد نے 30 آدمی اپنی مرضی کے اور 30 ان کی مرضی کے 60 آدمی اور 60 کو لے لیا. جیسے 60 کو لیا نا، تو جسے اٹھاتے جا رہے تھے وہ پتہ کیسے سمجھتا جا رہا تھا، وہ اتنا خوش ہوتا جا رہا تھا، اتنا خوش ہوتا جا رہا تھا، اتنا خوش ہوتا جا رہا تھا، جیسے کیا وہ ہوتا نا قرآن اندازی ہوتی ہے، پرچیاں پڑھ کے کسی کی پرچی نکلے انعام کے لیے، اس کا نام آ جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. ارے مزہ آ گیا، سائیکل نکل آئی میری. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا خوش ہو رہا تھا. یا اللہ تیرا شکر ہے خالد نے مجھے چن لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے خالد نے مجھے چن لیا. یہ 60 تیار ہو گئے. حضرت خالد ابن ولید 60 لوگوں کو لے کے میدان جنگ میں پہنچے. ادھر سے 60,000 عیسائیوں کی فوج ہے، ادھر سے 60 مسلمان ہیں. عیسائیوں نے 60 کو آتے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، آپس میں مشورہ کرنے لگے یہ کیوں آ رہے ہیں. تو وہ بولے کیوں آ رہے ہیں، 60 کے آنے کا مطلب یہ ہے یہ ہماری تعداد سے ڈر گئے، یہ ہماری طاقت سے ڈر گئے، یہ ہماری پاور سے ڈر گئے، یہ 60 صلح کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے. صلح کرنے کے لیے جاتے تھے نا، 2 4 5 10 20 آدمی جاتے تھے. بھئی چلو اچھا بھئی صلح کر لو یار، ہم تم سے جنگ نہیں لڑ سکتے اور جو تم کہو گے بھئی ہم تمہاری ہر بات ماننے تیار. تو کہا یہ ڈر گئے، صلح کرنے آ رہے ہیں، مگر انہیں کیا پتا تھا بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کے بجھے جسے روشن خدا کرے. کہاں آ رہے ہوں گے صلح کرنے. حضرت خالد کھڑے ہو گئے اور حضرت خالد نے کھڑے ہو کے پھر اپنے آپ کو سب سے آگے کیا. اللہ اللہ، ان 59 کو پیچھے کر دیا، لائن لگا لی 59 نے اور اپنے آگے ہوئے. اور آگے ہو کے حضرت خالد نے اعلان کیا ہے کوئی 60,000 میں ایسا پہلوان کہ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو مجھ سے اکیلے پہ اکیلا آکے لڑے. بولو یار سبحان اللہ. یار 60,000 میں کتنے پہلوان بھی ہوں گے، کتنے بہادر، کتنے طاقتور بھی ہوں گے. بھائیو جہاں پر زیادہ لوگ ہوں تو ان میں تو کوئی نہ کوئی طاقتور ہوتا ہی ہے نا. اب ہم اتنے لوگ بیٹھے سب تو ایک سے نہیں ہے نا، کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہے، کچھ مجھ سے کمزور بھی ہے. اور 60,000 میں اچھا فوجی تو چن چن کے بنائے جاتے ہیں نا. ارے بھائی ٹی وی کے مارے ہوئے کو فوج میں کوئی بھرتی کر لے گا؟ بتائیے یار، یہ 70 سال کے کوئی فوج میں بھرتی کر لے گا؟ ہٹا کٹا کڑیل جوان چیک اپ کر کے ہائٹ وائٹ ناپ کے تب نہ فوج میں ہوتا ہے بھرتی. بھائیو یہی بات ہے کہ نہیں؟ اب 60,000 فوجی چنے ہوئے، ان میں بھی خالد کہہ رہے ہیں آؤ، اگر جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو خالد سے ایک پہ ایک آ کر لڑو. اب للکارا غیرت کو تو ان کے کمانڈر بولے اب نہ جائیں تو مصیبت. بھائی للکار دیا جاؤ. تو ان میں ایک سے ایک پہلوان تھا، کیونکہ 60,000 چنے ہوئے تھے، پھر ان میں بھی چنے رہے ہوں گے، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جنگجو. مگر حضرت خالد کا نام سنتے ہوئے نا سب بھیگی بلی بن جاتے تھے.
اللہ اللہ بولو نا سبحان اللہ. آج میں تمہیں زیادہ صحابی کی باتیں یوں نہیں سنا رہا کہ تم ایک کی بھی یاد نہیں رکھو گے. ایک کی تو یاد رکھو کم سے کم, ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ مریض جب زیادہ مرض اس کا بڑھ جائے تو زیادہ ٹیبلیٹ ہائی دے کے بھی وہ اور ڈیپ میں چلا جاتا ہے نا. کمزور زیادہ ہو جائے تو اسے دوا ہلکی دو, اس حساب کی دو کہ وہ اسے فائدہ کرے. تو آج کی رات ایک ہی صحابی کو یاد کر لو, کوٹ کر رہا ہوں, ایک ہی صحابی کو کوٹ کر رہا ہوں. کس کو کوٹ کر رہا ہوں میں؟ حضرت خالد ابن ولید. خالد ابن ولید نام یاد رکھنا. اللہ اللہ. خالد ابن ولید جو تھا اس وقت پوری دنیا عیسائیت میں ایک مشہور نام تھا. سمجھ رہے ہیں کیا تھا؟ زور سے بولو کیا نام تھا؟ مشہور نام تھا. خالد آ گئے. اب ان میں سے کہا ان کے سب سے بڑے کمانڈر نے اس کا جو بہت کون جائے گا, تو حضرت خالد کو میدان میں دیکھ کے نا سب کی گردنیں نیچے جھک گئی. کس کی طاقت تھی جاتا اپنے بچوں کو یتیم کرنے. اور ایک کہا تم پر تف ہے, افسوس ہے دنیا تم پہ خاک اڑائے گی, ایک خالد کھلا نہیں جا سکتے. جاؤ جو خالد کا سر لے کے آئے گا اس کے سر کے برابر سونا تول کے دیا جائے گا. تب ایک کے دل میں امنگ آئی, کیوں نہ اپنی قسمت آزما کے دیکھوں. گھوڑے کو ایڑ لگائی, آگے نکلا بڑا بہادر. دنیا میں اس سے کوئی لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. آیا حضرت خالد کے پاس, میں لڑوں گا. حضرت خالد نے کہا تجھی کو اپنی زندگی بری لگ رہی ہے تو پھر تلوار سنبھال. حضرت خالد کے سامنے آگے گھوڑا دوڑایا, تلوار میان سے باہر نکالی, پوری طاقت سے تلوار ماری. حضرت خالد نے اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روک دیا, اور پھر حضرت خالد نے جب اپنی تلوار لہرا کے ماری, اس نے ڈھال آگے کر دی, لیکن تلوار کا وار اتنا تیز تھا کہ ڈھال کے تو ٹکڑے ہو گئے, اور ڈھال کو پار کرتے ہوئے حضرت خالد کی تلوار نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اس کی لاش ریت پہ تڑپ رہا. حضرت خالد نے کہا آؤ کون اور ہے جو دوسرا آئے گا. تو ان میں سے کہا اگر ایک ایک کر کے جاتے رہو گے تو 60,000 کو اکیلا کاٹ دے گا. اگر ایک ایک کر کے جاتے رہے. اب ایسا ہے ایک ایک کر کے نہ جاؤ, سب مل کے جاؤ. کیا کر کے جاؤ؟ سب مل کے جاؤ, سب مل کے جاؤ. جب سب مل کے آئے تو اے لوگوں سب نے مل کے حملہ کیا. تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں سے کہہ دیا اب حملہ ایک دور ہو گیا ہے, اب تم بھی حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت خالد نے فرمایا ایک ساتھ حملہ مت کرنا. اپنے فوجیوں سے کیا کہا؟ ایک ساتھ حملہ نہ کرنا. لڑانے کا انداز دیکھیے, لڑنے کا انداز دیکھیے. ایک ساتھ حملہ نہ کرنا. کہا پھر کیا کریں؟ کہا 6 لوگ ٹولیوں میں بٹ جاؤ. کتنے کتنے بٹ جاؤ؟ زور سے بولو. 60 لوگ 6 ٹولیوں میں بٹیں گے. کتنی ٹولیاں ہو گئی؟ 60 لوگ 6 ٹولیوں میں بٹے, 10 ٹولیاں ہو گئی. 10 ٹولیوں میں بٹ گئے. کتنی ٹولیوں میں؟ 10 ٹولیوں میں بٹ گئے. اب یہ 6 بٹ کے جب انہوں نے جنگ شروع کی تو یہ 6 ان کے 10,000 پر بھاری تھے. 10,000 پر بھاری. 6 جدھر جا رہے تھے ایسا تھا کہ ان کی کوئی مطلب یہ کہ مقابلے نہیں کر پا رہا. حد یہ تاریخ گواہ ہے حضرت خالد کی 6 کی ٹولیاں لڑتی جا رہی تھی, لڑتی جا رہی تھی, لڑتی جا رہی تھی. یہ لوگوں لڑتے لڑتے ان کے 3,000 سپاہیوں کو کاٹ دیا. 3,000 سپاہیوں کو سر قلم کر دیے. جب ان کے 3,000 سپاہی کٹ گئے وہ بولے اگر لڑتے رہے تو یہ خالد کے 60 ہم 60,000 کو مار ڈالیں گے, خاک و خون میں ملا دیں گے. بھاگو. تاریخ گواہ ہے میدان چھوڑ کے بھاگے تھے. جب میدان چھوڑ کے بھاگے تو ان کے 3,000 سپاہی کٹے ہوئے رہ گئے. باقی میدان 60 مسلمانوں نے جیت لیا تھا. یہ 60 لوگوں نے جیت لیا.